آج رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ ہے۔ بیشتر حصہ اس ماہ مبارک کا گزر چکا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے حوالے سے بے شمار اہم واقعات گزرے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جس طرح میرے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، جس طرح میرے رب کی جانب سے رحمتوں کی بارش اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر پیش آنے والے واقعات بھی بڑے اہم ہیں۔ اسی مبارک مہینے کے پہلے عشرے کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات ہے، اور اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حیات، پیاری رفیقہ حیات، میرے آقا کی پہلی بیوی، وہ بیوی کہ جس نے اسلام کے اوپر سب سے زیادہ قربانیاں دیں، وہ بیوی کہ جس نے میرے آقا کی سب سے زیادہ ہمت بڑھائی، میری مراد جناب اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا یوم وفات بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راج دلارے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لفتے جگر جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بہت بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ انہی واقعات کے اندر سے ایک واقعہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ، سب سے بڑی جنگ، عظیم الشان معرکہ، میرے آقا اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان میں نکلے اور بڑی ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ میرے آقا نے اس معرکہ کن جنگ کو جیتا ہے، فتح کیا ہے۔ میری مراد غزوہ بدر، یہ بھی اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو میرے آقا کی پیاری بیوی، امت کی عظیم الشان ماں، وہ ایسی ماں جس کے بارے میں میرے اللہ نے پورے قرآن پاک میں 2 رکوع ان کی برات کے لیے نازل فرمائے۔ میری مراد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک ہوئی۔ اور یہی ماہ مبارک کی 17 رمضان ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اندر عرب کی دھرتی سے اٹھنے والا خوبصورت نوجوان، مسلمان بہن کے خط کے اوپر نکلنے والا، اسلام کا عظیم ہیرو، عظیم کمانڈر، عرب کی دھرتی سے نکلتا ہوا، سندھ کے ریگستانوں سے گزرتا ہوا، ملتان کی سرزمین پر اپنی فتح کا پرچم لہرانے والا، میری مراد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ان کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک ہے۔ اور یہی 17 رمضان المبارک ایسی تاریخ ہے جس میں میرے آقا کی پیاری بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ان کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک ہی کو ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا، وہ حملہ بھی 17 رمضان کو ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حملے کے بعد 2 دن تک میرے علی شیر خدا علی بن مرتضیٰ امیر المؤمنین حیات رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ خلاصتاً عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں میرا اللہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، جہاں میرے اللہ نے ہر چیز کا اجر بڑھایا ہے، مسلمان کی عبادت کو میرے اللہ نے مخصوص مقام عطا کیا ہے، وہیں پر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بے شمار واقعات بھی اس ماہ مبارک میں پیش آئے۔ اب اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے تمام واقعات پر لب کشائی کی جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نہ میرے لیے ممکن ہے اور نہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت ہے کہ آپ سن سکیں۔
اس لیے کہ پچھلے جمعے کے اندر 5 یا 7 منٹ اوپر ہوئے تھے تو کافی سارے نمازیوں کو بے چینی لگی ہوئی تھی، ساتھ مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ میں نے پورے آپ کے 10 سے 12 منٹ زیادہ لے لیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو آپ حضرات کا حوصلہ ہے، آپ حضرات نے محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا، کسی نے پوچھا نہیں۔ بہرحال آج کے خطبے کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ باتیں، کچھ حوالے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ حلالی بیٹوں کی نشانی ہوتی ہے، حلالی بیٹوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ اپنی ماں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ماں سے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا یہ حلالی بیٹے کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ اور آقا کا حرم، آقا کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی جن کا نام عائشہ، لقب ام المؤمنین، دوسرا لقب حمیرہ اور تیسرا لقب صدیقہ اور چوتھا لقب بنت صدیق ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنی اس بیوی کو، اپنی اس رفیقہ حیات کو، اپنی زوجہ حیات کو، اپنی اس پیاری بیوی امت کی عظیم الشان ماں کو بنت صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیوی 8ویں پشت پہ جا کر ان کا نسب میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ توجہ کرنا، آج کے خطبے میں آپ حضرات کو کچھ علمی باتیں دینا چاہتا ہوں، وہ خطابت کے جوہر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، نام کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ، لقب کیا ہے؟ ام المؤمنین، دوسرا لقب صدیقہ، تیسرا لقب حمیرہ اور چوتھا لقب بنت صدیق۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی ہے اور ان کی بیوی ام رومان کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ یزدی سے ہوا۔ عبداللہ یزدی کے انتقال کے بعد ام رومان کا نکاح ہوا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نکاح کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ پیدائش کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر ہے۔ بچپن ہی سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین ہے، بڑی فطین ہے، بڑی زیرک ہے۔ بچپن کے اندر ہر بچی کی عادت ہوتی ہے کھیل کود کرنے کی، لڑکپن کے اندر بھی کھیل کود ہوا کرتے، سنجیدگی نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن کے اندر ہیں، بچی ہیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ان کی ذہانت کا اندازہ کیجئے، بچوں کے ساتھ گڑیا گڑیا کھیل رہی تھی۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا بچی ہونے کے ناطے گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں۔ میرے آقا کی نظر عائشہ کے کھلونوں پر پڑی۔ ایک کھلونا گھوڑے کی شکل کا تھا، اس کے بدن کے اوپر 2 پر بنے ہوئے تھے۔ آقا مدنی کریم عائشہ کو پیار سے بلا کر کہتے ہیں، اے مدنی سی عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا یہ گھوڑا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا لگے ہوئے ہیں؟ عائشہ فرماتی ہے یہ پر لگے ہوئے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں عائشہ گھوڑا تو آسمان پر اڑا نہیں کرتا، تیرے گھوڑے کے اوپر پر کیوں ہے؟ توجہ کیجئے، اما عائشہ صدیقہ نے سوچا نہیں، دیر نہیں کی، بلکہ فوراً برجستہ جواب دیا، آقا اگر گھوڑے کے اوپر پر نہیں ہوتے تو بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا آسمان پر اڑتا کیوں تھا؟ اگر گھوڑے کے اوپر پر نہیں ہے، گھوڑا آسمان میں اڑتا نہیں ہے، تو بتائیے نا کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا کیوں تھا؟ میرے دوستو، میرے آقا عائشہ کا جواب سنتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا میرے آقا جب بھی کبھی مسکراتے ہیں، میرے آقا کی مسکراہٹ یہ یوں سمجھ لو کہ میرا اللہ خوشی کے اندر جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے کہ جنت نام کس چیز کا ہے؟ جنت نام میرے آقا کی مسکراہٹ کا ہے، جنت نام میرے آقا کی خوشی کا ہے، جنت نام میرے آقا کے چہرے کی چمک کا ہے، جنت نام میرے آقا کی ہونٹوں کی مسکراہٹ کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ بچپن کے اندر لانے والی کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بچپن کے اندر آقا کی بات کا برجستہ جواب دینے والی کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے آقا کے علوم کو بچپن کے اندر اپنے سینے میں سمونے والی کو امت کی ماں عائشہ کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور جس عورت سے ہوئی ان کی عمر 40 سال تھی، اور ان کا نام اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آقا 25 سال سے لے کر 40 سال تک، یہ 20 سال کا عرصہ اماں خدیجہ میرے آقا کے نکاح میں، 20 سال یا 23 سال، 63 سال کی عمر میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد میرے آقا کو اپنی اس بیوی کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، جب تک اماں خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کے نکاح میں رہی، حیات رہی، تب تک میرے آقا نے دوسری شادی کرنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد آقا بیوی کی محبت میں مغرور رہتے، پریشان رہتے، ہر وقت پریشانی کے عالم کے اندر گزرتا۔ ایک مرتبہ میرے آقا اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم میرے آقا کے پاس تشریف لاتی۔ آقا، آپ کی بیوی جب سے فوت ہوئی آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی ہے، آقا آپ یوں کیجئے کہ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آقا پوچھتے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ خولہ بنت حکیم فرماتی آقا دو قسم کی عورتیں ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، کنواری بھی ہیں۔ آقا پوچھتے شادی شدہ کون ہے؟ کہا سودا بنت زمعہ موجود ہے، آپ نکاح کر لیجئے۔ آقا پوچھتے کنواری کون ہے؟ کہا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ موجود ہے۔ آقا تھوڑی دیر غور کرتے ہیں، غور کر کے فرماتے ہیں ان کی جانب عقد نکاح بھیج دو، عائشہ صدیقہ کی جانب۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، توجہ کیجئے توجہ۔ آقا فرماتے میں نے خواب دیکھا، اس عقد نکاح کی بات سے پہلے ایک روز میں رات کو سویا ہوا تھا، رات کو میں نے خواب دیکھا آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، ریشم کے ٹکڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر لاتا ہے، وہ ریشم کا ٹکڑا مجھے پیش کیا، میں نے خواب کے اندر اس ریشم کے ٹکڑے کو جب کھول کر دیکھا، درمیان کے اندر سے جو تصویر نکلی وہ امت کی ماں عائشہ صدیقہ کی تھی۔ گویا یوں سمجھ لیجیے عائشہ کو پیغمبر کے نکاح کے لیے منتخب کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، عائشہ کو نبی کے نکاح کے لیے چنتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات چنتی ہے، عائشہ کو امت کی ماں بناتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات بناتی ہے، عائشہ کو پیغمبر کے علوم کا وارث بنایا جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی جانب سے بنایا جاتا ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا، اور نکاح کی مجلس کتنی آسان سی، کتنی سادی سی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے، میری والدہ میری نانی مجھے پکڑ کے لائی اور لا کر مجھے بٹھایا، میرے ابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آقا واپس تشریف لے گئے، میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو میری والدہ نے مجھے پکڑ کر سمجھایا، بیٹا اب تو محمد عربی کے نکاح میں آ چکی ہے، اب گھر سے باہر نکلنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے میری ماں نے مجھے سمجھایا، مجھے تب پتا چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ پیغمبر کا نکاح ہو رہا ہے، اندازہ کیجیے ان کا نکاح جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، ان کا نکاح جو مقصود کائنات ہے، ان کا نکاح اتنا سادہ ہو رہا ہے، ہمارے نکاح کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے نکاح، میں جب سے عملی فیلڈ کے اندر مولوی بن کے آیا ہوں سینکڑوں نکاح میں نے پڑھائے، 2 نکاح ایسے ہیں جن کے اوپر مجھے طبی طور پر خوشی ہوئی۔ ایک نکاح وہ جو اسی مسجد کے اندر میں نے پڑھایا، یہ فہد بھائی بیٹھے، ان کا نکاح ان کے والد صاحب نے مجھے بلایا، ان کا تھا، ان کے ہمشیرہ کا نکاح تھا، یہاں مسجد بالکل سادہ نکاح، یہاں مسجد کے اندر ان کے دوست احباب رشتہ دار آ گئے، مجھے انہوں نے کال کی، میں آیا بغیر کسی ڈھول ڈھماکے کے بالکل سادہ سی صورت میں بیٹھے اور سنت کے مطابق میں نے خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول کیا اور نکاح کرا دیا۔ اس نکاح کے اوپر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس دور کے اندر مال و اسباب ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پیغمبر کی سنت پر جو بندہ عمل کرتا ہے نا، خدا کی قسم میرا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری ایک سنت کے اوپر اس وقت عمل کیا جب عمل کرنا مشکل ہے، فلہ مئۃ اجر شہید، میرا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک نکاح میں نے اس محلے کے اندر پڑھایا، وہ بھی اسی طرح بالکل سادہ نکاح، مسجد کے اندر بلایا، دل خوش ہوا، کاش کہ آج کی قوم، آج کے لوگ، آج کے دوست احباب اپنے رشتہ داروں، اپنی بہنوں اور اپنے جتنے بھی معاملہ دوست احباب کا نکاح کی صورت ایسی بنا لینا تو خدا کی قسم
زنا کا وجود ختم ہو جائے. زنا کا وجود بننے کی وجہ یہی ہے ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا, بہت مہنگا کر دیا. نکاح کرنے کے لیے بچی کا باپ سوچتا ہے کہاں سے پیسے لاؤں, لاکھوں روپے کہاں سے اکٹھے کروں, میں پہلے پیسے اکٹھے کروں, جہیز بناؤں, لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کروں, پھر جا کے میں بچی کو بیاہنے کا سوچوں. بچیوں کے سروں کے اندر چاندی آ گئی, بال سفید ہو گئے, شادیاں نہیں ہو پاتی, صرف اس لیے, اسی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر منہ کیا دکھانا ہے. اگر ہم لوگ سنت کے مطابق معاملہ شروع کرتے ہیں تو خدا کی قسم بہت ساری برائیاں ختم. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کتنا سالہ, اور نکاح کے بعد 3 سال تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر رہتی ہیں. 2 سال 3 مہینے مکہ کے اندر اور 7 مہینے مدینہ کے اندر. ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر آتی ہے نا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. بیماری کی شدت اتنی بڑی کہ سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے. اما عائشہ صدیقہ کا والد اور والدہ دعا مانگتے ہیں, اللہ یہ پیغمبر کا حرم ہے, ہمارے پاس امانت ہے, اللہ یہ پیغمبر کی عزت ہے, ہمارے پاس امانت ہے, اس کو صحت عطا فرما. تاریخ میں لکھا ہے میرے اللہ عائشہ صدیقہ کو صحت عطا کرتے ہیں. جیسے صحت بحال ہونا شروع ہوتی ہے جناب ابوبکر صدیق خود چل کر آتے ہیں, آقا آپ کا عزت, آپ کی عزت, آپ کا حرم, آپ کی بیوی میرے گھر کے اندر ہے, اب شفا یافتہ ہو چکی ہے, صحت بحال ہونا شروع ہو گئی, آقا درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر بلا لیجیے. میرے آقا تیار ہو جاتے ہیں. رخصتی کا عمل ہمارے یہاں بھی رخصتی ہوتی ہے. پیغمبر کی رخصتی دیکھیے, پیغمبر کی, آقا مدنی کریم تاجدار ختم نبوت ہے, کائنات کی عظیم ہستی ہے, اللہ کے پیارے حبیب ہے, کائنات کا وجود اسی پیغمبر کی وجہ سے ہے. رخصتی کا عالم دیکھیے, میرے آقا اکیلے چل کے آتے ہیں. آقا سے پہلے مدینہ کی چند عورتیں چل کر ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر رخصتی کے عمل کے لیے آ گئی. یہ عورتیں گھر کے اندر آتی ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے پتا نہیں تھا, میری ماں نے مجھے بلایا, میرا چہرہ دھویا, میرے چہرے کو صاف کیا, میرے بال سنوارے اور سنوار کر کے مجھے تیار کر کے بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد محمد عربی آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ بھی بیٹھ گئے. ہمارے گھر کے اندر میرے پیغمبر کی سب سے پہلے جو ضیافت کی گئی وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں شاید ایک دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے, نہیں شادی, ہمارے یہاں دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے. اگر اس دودھ پلائی کی رسم کے اوپر نیت کر لی جائے, آپ علیہ السلام جب آئے تھے اما عائشہ صدیقہ کو لینے کے لیے سب سے پہلے دودھ پلایا گیا, تو میرے خیال کے مطابق سنت پر عمل کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا, دودھ کا پیالہ پیا, یوں سامنے اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی. آقا نے دودھ کا تھوڑا سا دودھ پی کر یوں پیالہ عائشہ کو پیش کیا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے شرم آئی, بچی تھی نا, عورت تھی نا, شرم و حیا تو ذاتی طور پر ان کے اندر ہونی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے انکار کیا. یوں میرے ساتھ میری سہیلی اسما بنت یزید بیٹھی تھی, مجھے کوہنی مار کر کہنے لگی عائشہ کیا کر رہی ہو, پیغمبر خدا آپ کو دودھ کا تحفہ دے رہے ہیں, تحفہ تو عام آدمی کا نہیں چھوڑنا چاہیے, تو پیغمبر کے تحفے کا انکار کر رہی ہے. عائشہ فرماتی ہے میری سمجھ میں بات ہے, میں نے فوراً پیالہ لیا, اپنے ہونٹوں کو لگایا اور پورا دودھ کا پیالہ پی لیا. اور اس کے بعد رخصتی ہوگی. کتنی سادہ سی رخصتی, نہ کوئی ڈھول ہے, نہ کوئی اس کے اندر بری والی سلسلہ ہے, نہ کوئی اور رسومات ہے. میرے آقا آئے, چند عورتیں آئی اور دودھ پلائی کی رسم کر کے میرے آقا کی رخصتی. اور آقا کے بعد آقا اس وقت اپنی بیوی کو لے کر آئے تو کوئی بڑے محل کے اندر لے کر نہیں آئے. وہ جو حجرہ تھا عائشہ کا حجرہ, جس کے اندر آج میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, جس کے اندر میرے آقا کے پیارے صحابی جناب ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں, جس کے اندر جناب عمر فاروق آرام کر رہے ہیں. یہ حجرہ چھوٹا سا حجرہ ہے, 10-12 ہاتھ اس کی چوڑائی ہے, اس کی اونچائی اتنی تھی. تاریخ کے اندر لکھا ہے کوئی آدمی اگر اس حجرے کے اندر کھڑے ہو کر یوں ہاتھ بلند کرتا تو اس کی چھت کے اوپر لگتا تھا. چھت کے اوپر تھوڑا بہت ایسا نظام, کھجور کے کچھ پتے ڈال کر, ایک کمبل ڈال کر بارش کے پانی سے بچنے کا انتظام کیا گیا. گھر کے اندر ٹوٹل چیزیں کتنی ہیں, ایک چارپائی ہے, ایک بستر ہے, ایک چٹائی ہے, ایک بڑا برتن پانی کا ہے, ایک چھوٹا برتن پانی کا ہے, اور 2 برتن ایسے ہیں کہ ایک کے اندر آٹا رکھا جا سکتا ہے اور ایک کے اندر کھجوریں رکھی جا سکتی ہے. یہ کل کائنات ہے, یہ کل کائنات میرے آقا کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. وقت ختم ہوا جا رہا, مزید بات نہیں کر سکتا. بہرحال یہی میری پیاری ماں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی دیگر سوکتوں کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر بڑے فخر سے بات کہتی تھی, اور میرے آقا کی پیاری بیویوں, میرے رب نے جو مجھے خصوصیات عطا کی ہیں وہ تمہیں نہیں ملی,
دوسری صحابی دوسری ازواج مطہرہ پوچھتی کون سی خصوصیت؟ کہا میری خصوصیت یہ ہے میری برات کے لیے میرے رب نے آسمان سے قرآن اتارا جو کسی اور بیوی کے لیے نہیں اترا. میری خصوصیت یہ ہے کہ آخری وقت کے اندر گھر میرا تھا, سینہ میرا تھا, میرے پیغمبر کا سینہ میرا تھا, میرے پیغمبر کا سر مبارک میرے سینے پر تھا. یہ میری خصوصیت ہے. آپ اپنی صلاۃ و سلام کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک جس جگہ پر میرے آقا نے آرام کیا وہ حجرہ میرا ہے. میری خصوصیت ہے مجھ سے پہلے پیغمبر کے نکاح کے اندر کوئی کنواری لڑکی نہیں آئی, جو بھی آئی وہ یا تو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. میری خصوصیت ہے آخری وقت کے اندر پیغمبر کے منہ کے اندر اگر کوئی چیز گئی ہے تو میرا لعاب گیا ہے. میری خصوصیت ہے کہ نکاح سے پہلے اگر میری زیارت کسی نے کی ہے تو میرے پیغمبر عربی کو میرے اللہ نے کرا کے دکھا دی ہے. میرے دوستو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 53 ہجری 17 رمضان مبارک شام کے وقت ان کا انتقال ہوتا ہے اور رات ہی وہ ان کا جنازہ پڑھا کے ان کی تدفین کی جاتی ہے. ان کا جنازہ محدث عالم میرے آقا کے پیارے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھاتے ہیں. مدینہ کی سرزمین کے اندر اتنا بڑا جنازہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سن لیجئے, 2 منٹ رہتے ہیں.